اکثر جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے بار بار ملتے رہے تو اکثر وہ نہ صرف آپ کی باتوں کو بلکہ آپ کو بھی سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاید آپ کا کوئی دوست یا جاننے والا ایسا ہو، جب وہ بات کرتا ہے تو بظاہر آپ اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد اونہوں بھی کر دیتے ہیں یا کوئی ایک چھوٹا موٹا جملہ بول دیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو عجیب نہ لگے کہ وہ اکیلا ہی بولے جا رہا ہے، اور اگلا بندہ ایسے دنیا جہان کی باتیں کیے جاتا ہے جیسے ان باتوں کے اسے پیسے ملنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیسے آئی کہ جب اگلا بندہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے کوئی توجہ نہیں دیتے، یا جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اصل میں جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ نے اپنا امیج خود بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے خود لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کی باتوں اور آپ کو کتنی اہمیت دیں گے۔ اگر لوگ کچھ عرصے بعد آپ کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کے موجودہ دوست یا جاننے والے آپ کی باتوں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تو یقیناً آپ ان 7 غلطیوں میں سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدہ لیں تو یہ ویڈیو توجہ سے دیکھیے اور ایمانداری سے اپنا موازنہ ان 7 باتوں سے کیجیے، اور ویڈیو کے آخر میں کچھ ٹپس بھی ہیں جو اس معاملے میں آپ کی بہت کام آئیں گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 7، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں گھٹیا باتیں کرنا۔ اصل میں جس بندے کے سامنے آپ تیسرے بندے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ بعد جب وہ چلا جائے گا تو آپ کسی اور بندے سے اس کے بارے میں بھی ایسے ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اب جب آپ ایک دفعہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں تو سننے والا سنتا ہے اور شاید آپ کی باتیں سن کے ہنستا بھی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کتنا بڑا اور کمال کا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ، اور ہر بار 2-4 نئے بندوں کی برائی کرتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں آپ کا ایک امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی یہ بندہ بہت بڑا بکواسیا ہے اور کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا اور نہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کرتا ہے۔ البتہ آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی باتوں پہ عش کر رہا ہے۔ اصل میں اگلے بندے کے لیے آپ کی باتیں وقتی تفریح سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نمبر 6، لوگوں کو جج کرنا، یعنی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یا ویسے ہی دوسروں کے بارے میں اپنے من پسند مفروضے قائم کرنا اور انہیں ویسا ہی سمجھنا۔ اصل میں جس بندے کو آپ جج کرتے ہیں اسے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن جس طرح آپ دوسروں کو جج کرتے ہیں اس سے آپ کی اپنی ذہنیت کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو کسی بچوں والے رسالے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک آدمی کی دکان پہ جب کوئی گاہک آتا تھا تو وہ اس سے کہتا تھا کہ آپ چیز آگے بڑھ کے خود اٹھا لے اور پیسے اسے دے دے، اور ایک آدمی کو ہمیشہ اس پہ بہت غصہ آتا کہ یہ چیزیں خود کیوں نہیں دیتا، اور ایک دفعہ وہ آدمی دکاندار پہ غصے بھی ہوا۔ اگلی دفعہ جب یہ آدمی دکان پہ گیا تو دکاندار نے لاٹھیوں کے سہارے بڑی مشکل سے اسے خود ہی چیزیں دی۔ اصل میں دکاندار اپاہج تھا۔ تو حقیقت جانے بغیر لوگوں کو خواہ مخواہ جج کرنا اچھی بات نہیں۔ اگر لوگ محسوس کریں کہ آپ انہیں جج کر رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو اگنور ہی کریں گے۔ نمبر 5، باتوں میں منفی پہلو نکالنا۔ جب دوسرے لوگ آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیتے ہیں اور ساری مثبت باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ فلاں آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی منفی وجہ سامنے لے آتے ہیں کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو یقیناً کوئی اپنا مفاد ہوگا۔ اگر لوگ آپ سے کوئی مشورہ مانگے یا حوصلے کے لیے کوئی بات شروع کریں تو آپ منفی باتوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمارا قومی فریضہ بن چکا ہے۔ ہر بندے کی اپنی شکایتیں ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا۔ اگر آپ لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا آپ کے منہ پہ کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی ہے، جیسے پچھلی دفعہ مالٹوں میں سے تھوڑے بیج نکلتے تھے اس دفعہ زیادہ نکل رہے ہیں، تو یقیناً لوگ آپ کو آپ کے مالٹوں سمیت اگنور کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 3، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ اپنے کسی دوست کو کسی تیسرے بندے کی کوئی بات بتاتے ہیں جس میں آپ صرف 90% ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 10% جھوٹ بولتے ہیں یا 90%۔ اب 2 دن بعد یا 1 ہفتے بعد آپ کے دوست کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اسے کچھ چھپایا تھا یا غلط بیانی کی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست دوبارہ آپ کی باتوں کو اتنا ہی اتھینٹک سمجھے گا جتنا پہلی دفعہ سمجھا تھا؟ اصل میں جتنی زیادہ جھوٹ آپ بولتے ہیں لوگوں کے دل میں آپ کی اہمیت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ آپ باتوں باتوں میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بتا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
लेकिन चाहे हफ्ता गुजरे या महीना, लोगों को कहीं ना कहीं से या किसी से बातों के दौरान अंदाज़ा हो ही जाता है कि आपने इनसे झूठ बोला था और बात का कोई अपना ही वर्जन बयान किया था। लिहाजा अगली दफ़ा वो आपकी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन यकीन अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। नंबर 2, अपनी राय को हकीकत बनाकर पेश करना। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों में बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं। आप लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में कुछ बातें फ़र्ज करते हैं और फिर इन्हें ऐसे पेश करते हैं जैसे यही हकीकत है। चूँकि हर बंदा आपके इस टीचर की तरह नहीं होता जिसको कुछ पता नहीं चलता कि आप पिछले डेस्क पे बैठ के क्या कर रहे हैं। लिहाजा लोग एक या दो दफ़ा हकीकत जान के आइंदा आपकी बातों को सिर्फ बातें ही समझते हैं। नंबर 1, आप जो कहते हैं वह खुद नहीं करते। पहले आप 3 घंटे दूसरों की बुराई करते हैं, फिर अपने आप को क्लियर करने के लिए कहते हैं कि ख्वामख्वाह दूसरों की बातें करने का फ़ायदा। तो असल में आपके ये कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लोग झूठे और मक्कार रवैयों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर तवज्जो दें तो इनके साथ मुखलिस रहें। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हों जिससे इन्हें नुकसान हो सकता है तो बड़े खुलूस से मशवरा दीजिए कि कैसे ये काम इनके लिए सही नहीं है। लोगों को मशवरा देते हुए चापलूसी के बजाय ईमानदारी का मुजाहिरा कीजिए। बात इनके दिल को लगेगी तो वो खुद ही आपके खुलूस महसूस कर लेंगे और आपको भी इज़्ज़त और तवज्जो देंगे। अलबत्ता इस किस्म की ईमानदारी का मुजाहिरा करने से गुरेज करें कि जब कोई बंदा आपसे ये पूछे कि कैसा लग रहा हूँ तो आप आगे से ये कहें कसम से इंतहाई बदसूरत लग रहे हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बात बताते हैं तो ये ख्याल रखिए कि वक्त आने पे आप अपनी बात को साबित भी कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।